بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ مجھے تو ان کی عبادت سے روکا گیا ہے جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو۔ کہہ دو میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چل سکتا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہی میں پڑا اور راستہ پانے والوں میں سے نہیں رہا۔ کہہ دو میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ تم جس چیز کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہی حق کو واضح فرمائے گا اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے ہو اگر وہ میرے ہاتھ میں ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے اس کے علم میں ہے۔ درخت سے کوئی ایسا پتا اور زمین کی تہوں میں کوئی ایسا دانہ بھی نہیں گرتا، اور نہ کوئی خشک و تر ایسا ہے جسے وہ نہ جانتا ہو۔ یہ سب اس کے ہاں ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ وہی ہے جو رات میں تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ دن میں کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، پھر اسی میں تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری کی جائے۔ آخر کار تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کرتے رہے ہو۔ وہ اپنے بندوں پر پوری طرح حاوی ہے اور تم پر اپنے نگران مقرر رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ہی اس کی روح قبض کرتے ہیں اور اس کام میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اپنے حقیقی مولا کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ سنو، فیصلے کا سارا اختیار اسی کے پاس ہے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ حساب چکانے والا ہے۔ ان سے پوچھو کہ بحر و بر میں آفات و مصائب کی تاریکیوں سے کون تمہیں بچاتا ہے، جب کہ تم گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے اسے پکار رہے ہوتے ہو کہ اگر اس نے اس مصیبت سے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے۔ کہہ دو کہ اس سے اور ہر مصیبت سے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر شرک کرنے لگتے ہو۔ کہہ دو وہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہ در گروہ کر کے گتھم گتھا کرے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو کس طرح ہم اپنی آیتیں مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں۔ تمہاری قوم نے اے پیغمبر ہماری اس وعید کو جھٹلا دیا ہے، تراحالے کہ یہ بالکل حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ نہیں بنایا گیا ہوں کہ تمہیں ضرور ہی سمجھا دوں۔ ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اس کے باوجود عذاب ہی مانگتے ہو تو عنقریب یہ حقیقت تمہیں بھی معلوم ہو جائے گی۔ انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو، اور جب دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جایا کرو، یہاں تک کہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان بھلا دے تو غلطی کا احساس ہو جانے کے بعد ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، البتہ یاد دہانی ان کا فرض ہے تاکہ یہ بھی ڈرنے والے بن جائیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، انہیں چھوڑو اور اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے نہ کر دیا جائے، اور وہ بھی اس حال میں کہ اللہ کے آگے نہ اس کا کوئی حامی و مددگار ہو اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر ہر معاوضہ بھی دے تو اسے قبول نہ کیا جائے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے کیے جائیں گے۔
جس کفر کا ارتکاب یہ کرتے رہے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور ایک دردناک عذاب ہے۔ ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کے سوا انہیں پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اس کے بعد بھی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بخش دی ہے، کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بیابان میں بہکا دیا اور حیران و سرگشتہ چھوڑ دیا ہو، طرح حال ہے کہ اس کے ساتھی اسے راہ ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، کہہ دو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیں، اور حکم دیا گیا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ وہی ہے جس کے حضور میں تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے۔ جس دن کہے گا کہ حشر برپا ہو جائے تو ہو جائے گا، اس کی بات شدنی ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی۔ وہ غیب و حاضر ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور وہ حکیم و خبیر ہے۔ انہیں ابراہیم کا واقعہ سناؤ جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تم بتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہو، میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مشاہدہ کراتے تھے تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کرے اور خود بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے جو پورا یقین رکھنے والے ہوں۔ چنانچہ ایک دن جب اس پر رات طاری ہوئی تو اس نے تارا دیکھا اور لوگوں کو متوجہ دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر اسی طرح کے موقع پر جب تارا ڈوب گیا تو اس نے کہا میں خدائی کے لیے ان کو پسند نہیں کر سکتا جو ڈوب جاتے ہیں۔ پھر ایک دن جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر میرے پروردگار نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو کر رہ جاؤں گا۔ پھر ایک دن جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا میری قوم کے لوگوں میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کے شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس بات پر اس سے جھگڑنے لگی۔ اس نے جواب دیا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ درا حال ہے کہ اس نے میری رہنمائی فرمائی ہے۔ میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، ہاں اگر میرا پروردگار ہی کچھ چاہے۔ میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، پھر کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ان چیزوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے جن کے حق میں اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ سو بتاؤ کہ ہم دونوں فریقوں میں سے کون امن و اطمینان کا زیادہ مستحق ہے اگر تم جانتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ امن و اطمینان تو انہی کے لیے ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، اور وہی راستہ پانے والے ہیں۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو عطا فرمائی کہ اپنی قوم پر قائم کرے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے پر درجے بلند کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار حکیم و علیم ہے۔ پھر یہی نہیں، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت فرمائے، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی۔ اس سے پہلے یہی ہدایت ہم نے نوح کو بخشی تھی، اور ابراہیم کے بعد اس کی ذریت میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے، اور اسماعیل، یسع، یونس،
اور لوط کو بھی، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ نیز ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں کو بھی ہم نے اپنی ہدایت سے نوازا، انہیں برگزیدہ کیا اور توحید کی اسی صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی تھی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اس سے سرفراز فرماتا ہے۔ لیکن اگر کہیں یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے ہوتے تو ان کا سب کیا کرایا ان سے عکارت ہو جاتا۔ یہی لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، سو تمہارے یہ مخاطبین اس کا انکار کریں گے تو کچھ پرواہ نہیں کہ ہم نے یہ نعمت کچھ اور لوگوں کے سپرد کر دی ہے جو اس کے منکر نہیں ہوں گے۔ علم نبوت کے جن حاملین کا ہم نے ذکر کیا ہے وہی تھے جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، سو انہی کے طریقے کی پیروی کرو۔ ان لوگوں سے البتہ کہہ دو کہ میں اپنی اس دعوت پر تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا، نہیں مانو گے تو میرا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ یہ تو محض ایک یاد دہانی ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا، ان سے پوچھو پھر اس کتاب کو کس نے نازل کیا تھا جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جس کو ورق ورق کر کے انہیں دکھاتے اور زیادہ کو چھپا لیتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تمہیں وہ علم دیا گیا جسے نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو وہ اللہ ہی نے، پھر انہیں ان کی کج بحثیوں میں چھوڑ دو، کھیلتے رہیں۔ یہ اسی کتاب کی طرح ایک کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، جو کچھ اس سے پہلے آ چکا ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، اس لیے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو خوشخبری دو اور اس لیے کہ انہیں متنبع کر دو جو ام القریٰ اور اس کے گرد و پیش کے رہنے والے ہیں۔ تم مطمئن رہو جو آخرت کو مانتے ہیں وہی اسے مانیں گے اور وہی اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹی تہمت باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے، درا حالے کہ اس کی طرف کوئی وحی نہ آئی ہو، اور اس سے بڑھ کر جو دعویٰ کرے کہ میں بھی اس جیسا کلام نازل کیے دیتا ہوں جیسا خدا نے نازل کیا ہے۔ اور کبھی تم دیکھتے جب یہ ظالم موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھائے ہوئے مطالبہ کر رہے ہوں گے، لاؤ اپنی جانیں حوالے کر دو، آج تمہارے اس جرم کی پاداش میں تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کہ تم اللہ پر ناحق تہمت باندھتے تھے اور اس کی آیتوں سے متکبرانہ اعراض کرتے تھے۔ لو بالآخر ویسے ہی اکیلے اکیلے ہمارے پاس آ گئے ہو جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ جو کچھ دنیا میں تمہیں دیا تھا وہ سب پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور تمہارے ساتھ ہم تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں۔ تمہارے سب رشتے ٹوٹ گئے اور جو کچھ گمان تم کیے بیٹھے تھے وہ سب تم سے جاتے رہے ہیں۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکال لانے والا ہے۔ یہ ہے اللہ، تو کہاں پھرے جاتے ہو؟ وہی صبح نکالنے والا ہے، رات کو سکون کی چیز اسی نے بنایا ہے، اور سورج اور چاند ایک حساب میں رکھے ہیں، یہ اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے تاکہ صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں ان سے رہنمائی حاصل کرو۔ ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو جاننا چاہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے، اور اس کے سپرد خاک کیے جانے کی جگہ بھی۔ ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھنا چاہیں۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے ہر چیز کے انکھوے اس سے نکالے،
پھر اس سے سرسبز شاخیں اٹھائیں جن سے ہم تہ پر تہ چڑھے ہوئے دانے پیدا کر دیتے ہیں، اور کھجور کے شگوفوں سے لٹکے ہوئے گچھے بھی اسی سے پیدا ہوتے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار بھی اسی سے پیدا کیے ہیں، جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اس کے پکنے کو دیکھو جب وہ پکتا ہے۔ ان کے اندر ان لوگوں کے لیے بڑی غیر معمولی نشانیاں ہیں جو ماننا چاہتے ہیں، لیکن ان کی صفحات کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرا لیا ہے، درا حالے کہ اسی نے انہیں بھی پیدا کیا ہے اور بغیر کسی علم کے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر لی ہیں۔ وہ پاک اور بالا تر ہے ان سب چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وہ تو زمین اور آسمانوں کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اس کے اولاد کہاں سے آئی جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کی آیتیں تمہارے پاس آ چکی ہیں، چنانچہ اب جو بصیرت حاصل کرے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنا رہے گا اس کا وبال بھی وہی اٹھائے گا، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ ہم اپنی آیتیں اسی طرح مختلف اسلوبوں سے پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ ان پر حجت قائم ہو اور اس لیے کہ وہ بول اٹھیں کہ تم نے اچھی طرح پڑھ کر سنا دیا، اور اس لیے کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں اسے ہر لحاظ سے واضح کر دیں۔ تم اس چیز کی پیروی کرتے ہو اے پیغمبر جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر وحی کی جا رہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور یہ نہیں مانتے تو ان مشرکوں کو جانے دو۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی شرک نہ کر پاتے، ہم نے ان پر تمہیں نگران مقرر نہیں کیا ہے اور نہ تم ان کے ضامن ہو۔ یہ جس صفحات میں مبتلا ہیں اس کے باوجود تم لوگ انہیں گالی نہ دو جن کو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجاوز کر کے یہ بن سمجھے اللہ کو گالیاں دینے لگیں، اس لیے کہ ہر ایک گروہ کے عمل کو ہم نے اسی طرح اس کے لیے خوشنما بنا رکھا ہے، پھر ایک دن انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یہ اللہ کی کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ان کے پاس آ جائے تو یہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، لیکن مسلمانوں تمہیں کیا پتا کہ وہ آ بھی جائیں تو یہ نہیں مانیں گے۔ ہم اس وقت بھی ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو اسی طرح الٹ دیں گے جس طرح یہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے، اور ان کی سرکشی میں انہیں بھٹکا ہوا چھوڑ دیں گے۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔